बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीन मोहतरम, आज की वीडियो में बताऊंगी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की जब विलादत हुई तो खुदावंद आलम का ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सामीन से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सामीन ग्रामी, जमादी सानी की 20 तारीख को ताजदारे कौनो मकान शहनशाह अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शहजादी कौनो मकान जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तशरीफ़ आवरी होने वाली है। कायनात अर्ज़ी का ज़र्रा ज़र्रा कैफ व सरूर में डूबा हुआ है। मलाइका ने एहतराम से निगाहें झुका रखी हैं। पूरे खातून जन्नत के इस्तकबाल के लिए जनाब खतीजतुल कुबरा के हुजरे के बाहर सफ़ें बांधे खड़ी हैं। एक तरफ तो शान व शौकत का ये एहतमाम ख़ास बारगाह खुदाबंदे कद्दूस से किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये रूह फरसा और दिल दहला देने वाला मंजर बना हुआ है कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के पास इन मखसूस लम्हात में कोई औरत मौजूद नहीं। इस कसम पुरसी का तसव्वुर करते ही जिस्म का रुआं रुआं कांप उठता है। वो मलिकातुल अरब बीबी जिससे शर्फ़े हम कलामी हासिल करके कुरैश की औरतें फ़ख्र किया करती थी, जिनके एक पैगाम पर सारे शहर की औरतें जमा हो जाया करती थी और जिसके घर में आना बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार समझा जाता था। आज कुरैश की वो अजीमुल मर्तबत हस्ती अकेली है। मक्के की औरतें जनाब खतीजा को तंज करती कि एक गरीब से शादी करके आज तुम खुद गुर्बत में आ गई। हमारी शहजादी थी, तुम्हें क्या मिला? मोहम्मद का साथ देने से। मेरी एक बात से आप इत्तफाक करेंगे, आपका दुश्मन आपके खिलाफ बात करे, आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। कोई दोस्त आपके खिलाफ बात करे, आपको पता चले कि मैं तो इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, वो मेरे खिलाफ बोल रही है। कोई ऐसी खातून जिस पर आपने एहसान किया हो आपके खिलाफ बोले, जिससे आपने ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया हो, उसके बच्चे आपकी वजह से बचे हों, सारी ज़िंदगी आप उसके साथ अच्छाइयाँ करते हों, वो आपके खिलाफ बोले, कितना दिल टूटेगा। बीबी खतीजतुल कुबरा का एहसान है मक्के वालों पर। सारी औरतें बीबी खतीजा की वजह से मक्के में इज्जत से बैठी हैं। कितनी औरतों के बच्चे फाके से मर जाते अगर जनाब खतीजतुल कुबरा मदद ना करती, और आज उन्होंने आंखें फेर ली हैं और वो आकर बीबी के मुंह पर बातें कर रही हैं। पैगंबर इस्लाम सारा दिन घर से बाहर और बीबी घर में उन मक्के की औरतों के ताने सुनकर इंतहाई परेशान होती। रसूल इस्लाम जब शाम को घर आते तो महसूस भी करते कि जनाब खतीजतुल कुबरा अपनी खिदमत से मुझे सुकून पहुंचा रही हैं, मगर खुद परेशान हैं। मगर जैसे जैसे जनाब सैयदा की विलादत का वक्त करीब आ रहा था, अब जो पैगंबर इस्लाम घर आते हैं जनाब खतीजतुल कुबरा को खुश पाते हैं। अरब की औरतों का तंज तो जारी है, बुरा भला तो कहना जारी है, मगर बीबी के चेहरे पर सुकून नजर आता है। चंद मर्तबा ऐसा हुआ कि पैगंबर किसी काम से दिन के वक्त घर में तशरीफ़ लाए। देखा कि बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा किसी से बातें कर रही हैं। घर में तो कोई नहीं। अब ये सारी चीज़ें रसूल इस्लाम जानते हैं, मगर मुस्कुराकर पूछा, खतीजा ताहिरा किससे बातें कर रही हो? बीबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या रसूलल्लाह, जब से मेरे शिकम में ये बच्ची आई है सुबह से शाम तक मुझसे बातें करती है, मुझे सुकून पहुंचाती है। अरब की औरतों के तानों से मैं परेशान होती थी, मगर बच्ची से बातें करके सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, मुझे सुकून मिल जाता है। सामीन ग्रामी, अल्लाह का रसूल कायनात को सुकून पहुंचाने वाला है और बीबी खतीजतुल कुबरा अल्लाह के रसूल को सुकून पहुंचाने
جناب فاطمہ تو زہرا اس ہستی کا نام ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کو سکون پہنچا رہی ہیں، اور جناب سیدہ کا لقب بنا محدثہ، باتیں کرنے والی۔ ہر عورت باتیں کرتی ہے، عام عورتوں کی بات اور ہے، اور بی بی کا لقب بنا محدثہ۔ محدثہ یعنی باتیں کرنے والی۔ جناب سیدہ کو محدثہ دو وجوہات کی بنا پر کہا گیا ہے۔ پہلی وجہ، آسمان کے فرشتے ملائکہ آ کر کلام کیا کرتے تھے اور اپنا شرف سمجھتے تھے کہ ہم نے بی بی سے بات کی ہے۔ دوسری وجہ کہ جب ماں عرب کی عورتوں کے تانوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، یہ بی بی ماں کے پیٹ میں ماں سے باتیں کر کے ماں کی ساری پریشانی کو دور کرتی ہیں، تو محدثہ قرار پائیں، ماں کو سکون پہنچانے والی۔ اگر ہم آج جناب سیدہ کے لقب محدثہ کا کثرت سے ورد کرنے لگے تو ہمیں بھی سکون مل جائے، جیسے رسول اللہ کو ملا، جناب خدیجہ الکبریٰ کو ملا، امت کو ملا۔ جب جناب سیدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے اقربا کی عورتوں کو پیغام بھیجا، لیکن ان بد نصیب عورتوں نے یہ کہہ کر جناب خدیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا کہ تو نے محمد سے شادی کی ہے جو ایک یتیم اور غریب ہے۔ چنانچہ جناب خدیجہ بہت پریشان ہوئی، مگر اس بے نیاز ذات نے دیکھا تو بہشت سے جناب حوا، جناب مریم، جناب آسیہ اور جناب سائرہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جناب خدیجہ کی خدمت کرو۔ دنیا والوں نے انکار کیا، مگر مالک کل نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور جناب خدیجہ کے دل کو مزید سکون و اطمینان ہوا کہ جس کی خاطر میں نے قربانی دی ہے وہ میرا ہر وقت حامی اور مددگار ہے۔ اب حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ نور ہی نور چھا گیا اور میرا حجرہ جنت کی خوشبوؤں میں بس گیا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جناب سیدہ کی آمد ہو چکی ہے۔ جب جناب سیدہ کی آمد ہوئی تو ساری کائنات جگمگا اٹھی، خانہ خدا جگمگا اٹھا، سارا مکہ جگمگا اٹھا، ساری پہاڑیاں جگمگا اٹھی، بلکہ ساری دنیا جہاں جہاں تک ہماری آنکھ دیکھ سکتی تھی وہ سب جگمگا اٹھی، اور ایسی صاف روشنی تھی کہ مکے میں بیٹھ کر دیکھنے والے ملک شام صاف نظر آ رہا تھا۔ جب ایک دم یہ روشنی پھیلی تو مکے والے کہتے ہیں ہمیں ڈر نہیں لگا، بلکہ ایک خوشی محسوس ہوئی، ایک سکون ملا، ایک ٹھنڈک ملی۔ پیغمبر مسکرائے اور کہا، ابھی ابھی اللہ نے مجھے بطن خدیجہ سے بیٹی عطا کی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئی۔ معصومہ کا پہلا عمل سجدہ، کم از کم کنیزان زہرا ہونے کا دعویٰ کرنے والیوں کی نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ شہزادی کا دنیا میں آنے پر سب سے پہلا عمل معبود کا سجدہ ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں، ادھر میری بیٹی سجدے میں گئی، میری بیٹی کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوا، ایسا نور چمکا کہ ساری دنیا اس نور سے جگمگا اٹھی۔ اور پیغمبر اسلام نے کہا، اس لیے میری بیٹی کا ایک نام زہرا ہے۔ زہرا کے معنی ہے لیڈی آف لائٹ۔ جناب سیدہ کی ولادت پر رسول اسلام خوش تھے، کائنات خوش تھی، اظہار تہنیت میں ہر چیز پیش تھی۔ تحائف کا ایک سلسلہ تھا، خاتون جنت کی خدمت میں حوران جنت نے عقیدت پیش کی، فرشتوں نے عبادت پیش کی، جبرائیل نے خدمت پیش کی، انبیاء نے مسرت پیش کی، صبر نے قناعت پیش کی، ایمان نے دولت پیش کی، دین نے استقامت پیش کی، سورہ دہر نے سخاوت پیش کی، آیا مباہلہ نے صداقت پیش کی، آیا تطہیر نے طہارت پیش کی، حسن نے صورت پیش کی، رسول نے سیرت پیش کی، خدا نے محبت پیش کی، قیامت نے امامت پیش کی۔ تحائف کا انبار لگ گیا، سلسلہ قیامت تک جا پہنچا۔ جناب فاطمہ بیش بہا خزانے کی مالک بن گئی، زندگی بھر خرچ کیا،
آج بھی کام آ رہا ہے اور قیامت تک کام آتا رہے گا۔ دنیا والوں، اگر عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے تو دروازہ فاطمہ پر آؤ۔ اگر سخاوت کا سبق لینا ہے تو سائل بن کر اس آستانے سے سیکھو، اور اگر دولت ایمان لینی ہے تو کل ایمان کے در پر آؤ۔ رسول اسلام نے اصحاب سے فرمایا، اب میری بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے، اللہ تمہیں دنیا کی بھی ساری برکتیں دے گا، آخرت کی بھی ساری نعمتیں اللہ تمہیں دے گا۔ لوگوں نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ، اس بچی کا نام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ کے معنی ہے کاٹ دینے والی، الگ کر دینے والی، جدا کر دینے والی، دو چیزوں کو سیپریٹ کرنے والی۔ اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے تمام شر، تمام برائیوں، ہر رجس کو فاطمہ سے الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے شیعوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ جس وقت مسلمانوں نے سنا، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ مبارک ہو، اللہ نے ہمارے رسول کو وہ نعمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ جناب سیدہ کی برکتوں میں ایک برکت حدیث قصہ بھی ہے، جہاں یہ پڑھی جاتی ہے، ملائکہ اس محفل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ گناہ ہم نے کیے ہیں، ہمارے لیے استغفار ملائکہ کرتے ہیں۔ جو بھی مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، ہر ایک کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ جہاں ذکر جناب فاطمہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی جو حاجت ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ 20 جمادی الثانی کا دن بہت بڑی خوشی کا دن ہے، جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہے۔ اے خدا، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کو، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس محدثہ کا جو اپنی ماں خدیجہ اور اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون لے کر آئیں۔ سامعین میں جو پریشان ہے، بہک کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی پریشانیاں دور کر کے دنیا کو بھی ان کے لیے سکون بنا اور آخرت کو بھی ان کے لیے سکون بنانا۔ بار الہ، جناب فاطمہ الزہرا کی آمد کی خوشی کا واسطہ۔ جو سامعین رزق کے لیے پریشان ہیں، عیدی میں انہیں بے پناہ رزق عطا فرما۔ بار الہ، جناب سیدہ کی ولادت کی خوشی میں تمام حاضرین کی جائز حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں سلام یا زہرا لکھنا مت بھولیے گا۔